السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اسلام کی بنیادی باتیں بتانے کا۔ پہلے میں نے وضو اور غسل کے فرائض آپ کو بتائے تھے۔ اب میں اسی باتوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو بیچ میں سلسلہ رک گیا تھا۔ انشاءاللہ کنٹینیو آپ کو وہ تمام بنیادی باتیں جو اسلام میں ضروری ہیں میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ لگاتار اور کنٹینیو میرے ان تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو ضروری مسائل جو ہیں وہ آپ ضرور سیکھ جائیں گے۔ تو جیسے ہی ہم مسائل کی بات کرتے ہیں، عبادتوں کی بات کرتے ہیں، تو سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے، اور نماز میں سب سے جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت انشاءاللہ آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر آگے بھی انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے تمام مسئلہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ اگر یہ باتیں آپ نے غور سے سن لیا اور یاد رکھ لیا تو آپ کی نماز اور آپ کی عبادت بالکل درست ہو جائے گی۔ تو طہارت کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کا مطلب ہے نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو طہارت کی دو قسمیں ہیں، اولا طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ بڑی طہارت کو بولتے ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے غسل کرنا، نہانا، اور طہارت صغریٰ چھوٹی طہارت، اس سے مراد ہوتی ہے وضو۔ تو میں آپ کو آج غسل کا تفصیلی طریقہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ فرائض اور فرائض جو میں نے وضو کے بارے میں بتایا تھا اور غسل کے بارے میں بتایا تھا، اس کا ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو طہارت پہلی شرط ہے نماز کی، اور طہارت میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے غسل، یعنی نہانا، غسل کرنا۔ غسل کے 3 فرض ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کلی کرنا، ایسے منہ میں لے کے پیچھے سے پھینک دینے کا نام کلی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کلی کرے کہ ہونٹ سے لے کر کے حلق تک پورا تر ہو جائے۔ اور دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، صرف ناک کے سرے پہ پانی ڈال دے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، فرض زیادہ نہیں ہوگا۔ اچھے سے ناک میں پانی ڈالے کہ نرم ہڈی تلک کے آخر تلک پہنچ جائے، جہاں پہ سخت ہڈی شروع ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح پانی بہائے کہ ایک ذرہ برابر بھی اس کا بدن سوکھا نہ رہے۔ ذرہ برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں فرض ہیں غسل کے اندر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو سنت طریقہ ہے، جو مستحبات ہیں، وہ چیزیں بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ غسل اچھے طریقے سے ہو جائے آپ کا، آپ پاک اور صاف ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ بہت سارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور ان کا غسل نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوا، وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی، پھر قرآن چھونا اس کے لیے حرام ہے، طواف کرنا اس کے لیے حرام ہے، قرآن منہ زبانی پڑھنا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ جب آدمی ناپاک ہے تو ناپاک آدمی کے لیے قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا گناہ ہے، چھونا بھی گناہ ہے، طواف کرنا اس کا گناہ ہے۔ ایسی تعویذ لکھی ہوئی ہے جس کے حرف پہ ہاتھ پڑتی ہے، ایسی تعویذ کو چھونا بھی اور ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑے میں ہے یا پلاسٹک میں ہے یا وہ جو بنایا رہتا ہے تعویذہ اس کے اندر ہے، اگر چاندی کا جو رکھتے ہیں اگر اس کے اندر ہے تو پھر چھو سکتے ہیں، لیکن آیت کے اوپر اگر ہاتھ لگ رہا ہے تو پھر اس کا چھونا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس برتن یا کٹورے پہ یا کسی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے آیت تو اس کو بھی چھونا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ناپاک ہے انسان تو یہ چیزیں اس کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اور غسل کرنے والے کے لیے، نہانے والوں کے لیے جن چیزوں کا سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے نیت کرنا۔ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، دل میں نیت کرے زبان ہلائے بغیر۔ اور اس کے بعد
3 بار اپنے ہاتھوں کو گٹوں تلک دھوئے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد استنجے کی مقام کو دھوئے، یعنی پیشاب کے راستے وغیرہ کو اچھے طریقے سے صاف کرے، اگرچہ اس پہ نجاست یعنی ناپاکی کا کوئی چیز لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر جسم پہ اگر کہیں نجاست لگی ہے، ناپاکی کا کوئی چیز لگی ہے تو اس کو بھی صاف کرے۔ پھر نماز کی طرح وضو کرے، یہ سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرے، اور بدن پر تیل کی طرح پانی سے مالش کرے، یعنی جیسے تیل لے کر کے لگاتے ہیں بدن میں، اس طرح پہلے پانی تھوڑا تھوڑا لے لے ہاتھ میں، اور اس کے بعد پورے جسم پر یوں تیل کی طرح لگائے، پورے جسم پہ لگائے، تاکہ وہ روئیں جو ہیں وہ بھیگ جائیں اچھے سے۔ اگر یوں ہی آپ ڈائریکٹ نہائیں گے تو پانی اوپر سے ہی نکل جائے گا اور بھیگے گا نہیں، تو پانی اچھے سے لے کے تیل کی طرح چپڑ لے پورے بدن پہ، صابن بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پہ پانی بہائے، پھر 3 بار الٹے کندھے پہ پانی بہائے، پھر سر پر، اور اس کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی بہا۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے، ایسی جگہ پہ نہا رہا ہے جہاں پہ پانی رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو وہاں پر سے ہٹ جائے، اور اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا ہے تو اب وہ پاؤں دھو لے۔ حالانکہ آج کل اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آج کل غسل خانہ یا باتھ روم وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ پانی نکلتا رہتا ہے، لیکن اگر پانی ٹھہرتا ہو تو احتیاطاً کہ غسل کرنے کے بعد پھر سے پاؤں کو بھی دھو لے۔ تو یہ غسل کرنے کا ایک مختصر سا اور جامع مستحب طریقہ، سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ غسل ہے، اگر اس طریقے سے آپ نے غسل کیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اب آپ کو جاننا یہ ہے کہ کون کون سی چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو وہ 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے منی کا اپنی جگہ سے نکلنا، شہوت کے ساتھ جدا ہو، عضو سے نکلا ہو تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور احتلام ہونا، یعنی سونے کے وقت میں منی کا نکل جانا، جس کو نائٹ فال بولتے ہیں، اس وقت بھی منی کا نکلنا، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا، شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت کے ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم بستری کرتے وقت میں اگر اس انداز میں ہم بستری کیا ہے کہ اس کا حشفہ داخل ہو چکا ہے تو اب احتلام ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا، حیض کے آنے کی وجہ سے جو ماہواری آتی ہے عورتوں کو، اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس یعنی بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے وہ بھی ناپاک کر دیتا ہے انسان کو، اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔